محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: صرف کبیر فعل ماضی معلوم۔ محترم طلباء کرام، گزشتہ اسباق میں آپ نے ابھی تک علم صرف کے بنیادی اور اہم اصطلاحات کے بارے میں تفصیل سے پڑھ لیا۔ امید ہے آپ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا اور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ یہ اصطلاحات آپ کے لیے کافی کارآمد ثابت ہوں گے۔ جو آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، آپ کو ان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا جائے گا۔ لہٰذا ان اصطلاحات کو خوب یاد کیجیے تاکہ آپ کو علم صرف کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں عطا فرمائے۔ آج سے ہم انشاءاللہ گردانوں کا آغاز کر رہے ہیں، ان 12 مشتقات کا جو مصدر سے نکالے جاتے ہیں، ماضی، مضارع وغیرہ، ان سب کی گردان باری باری کریں گے۔ تو سب سے پہلے ماضی کی گردان کرتے ہیں۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ترجمہ: صرف کبیر سے مراد وہ گردان ہے، گردان کا وہ طریقہ ہے جس میں تمام صیغے شامل ہو۔ مثلا ماضی کی گردان کر رہے ہو تو ماضی کے تمام صیغے اس میں شامل ہو۔ مضارع کی گردان ہو تو مضارع کے تمام صیغے شامل ہو۔ تو اس طرح کی گردان کو صرف کبیر کہتے ہیں۔ اور صرف صغیر ان 12 مشتقات کو جب ایک ساتھ لکھتے ہیں اور ایک ہی گردان میں ہر گردان سے ایک صیغہ یا چند صیغے لیتے ہیں اور گردان کرتے ہیں، تو اس طرح کی گردان کو صرف صغیر کہتے ہیں۔ یعنی صرف کبیر میں تو ایک ہی گردان کے تمام صیغے ہوتے ہیں اور صرف صغیر میں تمام گردانوں کا ایک صیغہ یا کئی یعنی چند صیغے ہوتے ہیں، تمام صیغے نہیں ہوتے۔ تو صرف کبیر سے مراد ہے ایک ہی گردان کے تمام صیغے۔ فعل ماضی یعنی گزرے ہوئے زمانے، گزشتہ زمانے کو کہتے ہیں، معلوم جس کا فاعل معلوم یا مذکور ہو۔ پچھلے درس میں آپ نے پڑھ لیا تھا کہ ماضی کے کل 14 صیغے ہوتے ہیں، جن میں سے 6 صیغے غائب کے لیے آتے ہیں، 6 صیغے مخاطب کے لیے آتے ہیں اور 2 صیغے متکلم کے لیے آتے ہیں، حکایت نفس متکلم کے لیے آتے ہیں۔ تو جو صیغے غائب کے لیے آتے ہیں یعنی 6 صیغے جو غائب کے لیے آتے ہیں، ان میں سے پہلے 3 صیغے وہ مذکر کے ہوتے ہیں اور باقی 3 صیغے وہ مؤنث کے لیے آتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے، ضربا، زد آن یک مرد، مارا اس ایک مرد نے، در زمانے گزشتہ، گزرے ہوئے زمانہ میں، صیغہ واحد مذکر غائب، تو یہ پہلا صیغہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور غائب ہے۔ ان 3 باتوں کو بیان کرنا ہوگا۔ واحد
تثنیہ جمع میں سے کسی ایک بات کو بیان کرنا ہوگا۔ کوئی بھی صیغہ سامنے آئے تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے، ان میں سے ایک نہ ایک ضرور ہوگا۔ پھر یہ دیکھنا ہے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو ان میں سے کسی ایک کو بیان کرنا ہوگا۔ مذکر ہو تو مذکر اور مؤنث ہو تو مؤنث۔ پھر یہ دیکھنا ہے کہ غائب، مخاطب اور متکلم میں سے یہ کون سا صیغہ ہے، تو ضرور ایک نہ ایک ہوگا، یا تو غائب ہوگا یا مخاطب ہوگا یا متکلم۔ تو اس طرح صیغہ لکھنا ہے۔ ضربا زد آن یک مرد، مارا اس ایک مرد نے، در زمانے گزشتہ گزرے ہوئے زمانہ میں۔ صیغہ واحد، یعنی نہ تو یہ تثنیہ ہے نہ جمع ہے بلکہ واحد ہے، مؤنث نہیں ہے بلکہ مذکر ہے، مخاطب اور متکلم نہیں ہے بلکہ غائب ہے۔ صیغہ واحد، مذکر، غائب، فعل ماضی معلوم، یعنی ماضی مجہول نہیں ہے۔ ضربا زد آن دو مرداں، مارا ان دو مردوں نے، در زمانے گزشتہ گزرے ہوئے زمانے میں، گزشتہ زمانے میں۔ صیغہ تثنیہ، مذکر، غائبین، یعنی واحد تثنیہ جمع میں سے تثنیہ ہے، مذکر مؤنث میں سے مذکر ہے، غائب مخاطب اور متکلم میں سے غائب ہے۔ تو یہ صیغہ تثنیہ، مذکر، غائب ہے۔ فعل ماضی معلوم سب کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے فعل ماضی معلوم، کیونکہ فعل ماضی معلوم کی گردان ہو رہی ہے۔ ضربو زدن آ ہم مرداں، مارا ان سب مردوں نے۔ صیغہ جمع مذکر، غائبین، وہ غائبین ہیں، یہ غائبین ہیں۔ تو یہ تین صیغے غائب کے 6 صیغے ہوتے ہیں، تو پہلے 3 صیغے مذکر کے لیے آتے ہیں، تو یہ ان 3 صیغے مذکر کے ہیں۔ اب اس کے بعد باقی 3 صیغے غائب کے بیان ہوں گے جو کہ مؤنث کے ہیں۔ ضربت زد آن یک زن، زد آن یک زن، مارا اس ایک عورت نے، در زمانے گزشتہ، یہاں پر در زمانے گزشتہ لکھا ہوا ہوگا۔ صیغہ واحد، مؤنث، غائبہ، فعل ماضی معلوم، یہاں پر فعل ماضی معلوم لکھا ہوا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں یہ واحد ہے، تثنیہ یا جمع نہیں ہے، مؤنث ہے، مذکر نہیں ہے، غائبہ ہے یعنی غائب ہے، متکلم یا مخاطب نہیں ہے۔ ضربتا زدن آن دو زنان، مارا ان 2 عورتوں نے، در زمانے گزشتہ گزرے ہوئے زمانے میں۔ صیغہ تثنیہ، مؤنث، غائبتین، فعل ماضی معلوم۔ ضربنا زدن آن ہم زنان، مارا ان سب عورتوں نے، یعنی 2 سے زیادہ عورتوں نے۔ صیغہ جمع مؤنث، غائبات، صیغہ جمع مؤنث غائبات، فعل ماضی معلوم۔ تو یہ کل 6 صیغے ہو گئے، پہلے 3 مذکر کے لیے اور باقی 3 مؤنث کے لیے۔ اب اسی طرح 6 صیغے مخاطب کے لیے آئیں گے، مخاطب کے بیان ہوں گے، تو ان میں سے ابتدائی پہلے 3 صیغے وہ مذکر کے ہوں گے اور باقی 3 صیغے مؤنث کے لیے ہوں گے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ضربتا زدی تو یک مرد، مارا تو ایک آدمی نے، در زمانے گزشتہ گزرے ہوئے زمانہ میں۔ صیغہ واحد، مذکر، مخاطب۔ ضربتما
زدید شما دو مرداں، مارا تم دو آدمیوں نے، در زمانے گزشتہ زمانے میں، صیغہ تثنیہ مذکر مخاطبین، فعل ماضی معلوم. ضربتم زدید شما ہمہ مرداں، مارا تم سب مردوں نے، صیغہ جمع مذکر مخاطبین، صیغہ جمع مذکر مخاطبین، فعل ماضی معلوم. تو یہ 3 صیغے ہو گئے مذکر کے لیے. اب باقی 3 صیغے مؤنث کے لیے آئیں گے. تو اس طرح مخاطب کے بھی 6 صیغے ہو جائیں گے. ضربتے زدی تو یک زن، مارا تو ایک عورت نے، در زمانے گزشتہ گزرے ہوئے زمانہ میں، صیغہ واحدہ مؤنثہ مخاطبہ، صیغہ واحد مؤنث مخاطب، فعل ماضی معلوم. ضربتما زدید شما دو زنان، مارا تم دو عورتوں نے، صیغہ تثنیہ مؤنث مخاطبتین، صیغہ تثنیہ مؤنث مخاطبتین، صیغہ تثنیہ مؤنث مخاطب، فعل ماضی معلوم. ضربتن زدید شما ہمہ زنان، مارا تم سب عورتوں نے، در زمانے گزشتہ گزرے ہوئے زمانہ میں، صیغہ جمع مؤنث مخاطبات، صیغہ جمع مؤنث مخاطب، فعل ماضی معلوم. تو یہ 3 صیغے مؤنث کے لیے ہو گئے. تو اس طرح مخاطب کے بھی 6 صیغے ہو گئے، 3 صیغے مذکر کے لیے اور 3 صیغے مؤنث کے لیے. تو 6 صیغے غائب کے ہو گئے اور 6 صیغے مخاطب کے ہو گئے. کل 12 صیغے ہو گئے. باقی 2 صیغے رہ گئے. کل 14 صیغے ہوتے ہیں، تو 14 میں سے 2 رہ گئے اور وہ متکلم کے لیے آتے ہیں. ضربتو، تو ان میں سے پہلا صیغہ ہے ضربتو. زدم من یک مرد یا یک زن، مارا میں ایک مرد نے یا ایک عورت نے. یہاں پر یہ جو ہے مذکر اور ضربتو جو ہے یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے. اگر کوئی عورت یہ آدمی یہ بات کہے کہ میں نے کسی کو مارا ہے تو وہ بھی ضربتو کہے گا اور عورت بھی ضربتو کہے گی، یعنی دونوں ایک ہی صیغہ استعمال کریں گے. مارا میں ایک مرد نے یا میں ایک عورت نے، یا مجھ ایک مرد نے یا مجھ ایک عورت نے، در زمانے گزشتہ زمانے میں، صیغہ واحد متکلم. یہاں پر آپ دیکھیں اوپر کے تمام صیغوں میں مؤنث یا مذکر کا خواہ لازمی طور پر یا تو مذکر لکھا ہوا ہے یا مؤنث، لیکن یہاں پر نہ تو مذکر لکھا ہوا ہے اور نہ مؤنث. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ مذکر کے لیے بھی آتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی. فعل ماضی معلوم. ضربنا زدیم ما دو مرداں، مارا ہم 2 آدمیوں نے، یا 2 زناں یا 2 عورتوں نے، یا ہمہ مرداں یا تمام آدمیوں نے تمام مردوں نے، یا ہمہ زناں یا سب عورتوں نے. یہ تثنیہ کے لیے بھی آتا ہے، جمع کے لیے بھی آتا ہے یہ صیغہ، اور اسی طرح یہ مذکر کے لیے بھی آئے گا اور مؤنث کے لیے بھی. تو یہ دیکھیے زدیم ما 2 مرداں، مارا ہم 2 آدمیوں نے. تو یہ تثنیہ مذکر ہے، تثنیہ مذکر ہے، متکلم کا صیغہ ہے. یا 2 زناں، یہ تثنیہ مؤنث متکلم کا صیغہ ہے. اور یا ہمہ مردان، یا سب مردوں نے مارا، یہ
جمع متکلم کا معنی ہے یا جمع متکلم کا صیغہ ہے، یا ہم زنان یہ جمع مذکر متکلم کے لیے ہے، اور یا ہم زنان یہ جمع مؤنث متکلم کے لیے۔ تو آپ یہاں پر دیکھیے صیغہ جمع متکلم و تثنیہ متکلم، یا صیغہ متکلم مع الغیر، یہ دیکھیے جمع متکلم کے لیے بھی آتا ہے اور تثنیہ متکلم کے لیے بھی آتا ہے، اور یا صیغہ متکلم مع الغیر، اس کا یہ دو نام ہے، صیغہ جمع متکلم و تثنیہ متکلم، ایک نام یہ ہے، اور ایک نام اس کا ہے صیغہ متکلم مع الغیر۔ یہ مقصد یہ ہے کہ متکلم نے اپنے ساتھ کسی اور کو بھی ملا لیا ہے۔ دیکھیے ضربنا، مارا ہم دو مردوں نے، یا ہم دو عورتوں نے، یا ہم سب مردوں نے، یا ہم سب عورتوں نے گزشتہ زمانہ میں۔ تو اب آپ دیکھیے متکلم اپنے ساتھ کسی اور کو بھی ملا رہا ہے اپنے فعل میں، تو اسی وجہ سے اس کو متکلم مع الغیر بھی کہتے ہیں۔ یہ جو واحد کا صیغہ ہے اس میں ضرب تو اس کا معنی ہے مارا میں ایک مرد نے یا ایک عورت نے، تو اس میں متکلم اپنے ساتھ کسی اور کو نہیں ملا رہا، تو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور یہ متکلم مع الغیر کا صیغہ ہے۔ یہاں پر واحد میں جو ہے متکلم اپنے ساتھ کسی اور کو نہیں ملاتا، جبکہ تثنیہ یا جمع کے صیغہ میں متکلم اپنے ساتھ کسی اور کو بھی ملا لیتا ہے، اس وجہ سے اس صیغے کا نام ہے متکلم مع الغیر۔ آج تو یہ مقصد یہ ہے کہ یہ سب گردان ہو گئی، یہ 14 صیغے ہو گئے فعل ماضی معلوم کے۔ تو 6 صیغے جو ہے یہ غائب کے لیے آتے ہیں، جن میں سے 3 صیغے مذکر کے لیے اور 3 صیغے مؤنث کے لیے۔ اسی طرح 6 صیغے مخاطب کے لیے آتے ہیں، جن میں سے 3 صیغے مذکر کے لیے اور 3 صیغے مؤنث کے لیے آتے ہیں، اور 2 صیغے جو ہے یہ متکلم کے لیے ہے، جن میں سے ایک صیغہ متکلم کے لیے آتا ہے اور ایک صیغہ متکلم مع الغیر کے لیے آتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، علم صرف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔